مفتی صاحب میں لکی مروت سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے والد صاحب 80 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں, ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں. ہائپر ٹینشن جس کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے فالج کا بھی اٹیک ہوا, اس سے اس قدر صحت یاب ہوئے کہ اب لاٹھی کی سپورٹ سے چلتے پھرتے ہیں. سوال یہ کہ والد صاحب رمضان کے روزے کے لیے بےحد پریشان ہیں. اگر دیکھا جائے تو والد صاحب اگر روزے رکھتے ہیں تو اس کی صحت پر انتہائی برے اثرات ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ اسلام میں ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا فدیہ دینا, اور اگر فدیے کا حکم آتا ہے تو پھر کس طرح اور کتنا ادا کریں؟ شکریہ. دیکھیں, اس کا ایک تو آپ مشورہ کریں اپنے ڈاکٹر سے, جو آپ کے والد صاحب کے ڈاکٹر ہیں, کوئی ماہر ڈاکٹر, ان سے مشورہ کریں کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے, یا یہ جو فالج کا اٹیک ہے خدا نخواستہ یہ کوئی سخت شکل اختیار کر سکتا ہے, یا کوئی بھی ان کو شدید تکلیف اس سے پہنچ سکتی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, اور وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. ایک صدقہ فطر 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہو وہ آپ ادا کر دیں, تو یہ ایک صدقہ فطر, ایک روزے کا فدیہ, 2 روزوں کا فدیہ, 2 صدقہ فطر, اسی طرح وہ ادا کرتے رہیں. اور بعد میں اگر وہ کسی ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ ان کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت ان میں آ جاتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے لکھا ہے 80 سال عمر ہے, تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر رکھ لیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے ان کو, تو پھر یہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں, اور بعد میں اللہ تعالیٰ اگر صحت دے دیتے ہیں تو وہ قضا کر لیں. اگر صحت یہی کنڈیشن رہتی ہے جو کنڈیشن آپ نے لکھی ہے, تو ایسی صورت میں یہ فدیہ ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کو جو امید ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اگر دن متعین کر کے روزہ رکھنے کی منت مانے اور نہ رکھے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ بس ایک روزہ رکھ لیا جائے یا کفارے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے؟ اشراق انصاری, پال گھر, مہارا شٹر, ہندوستان سے. دیکھیں, اگر آپ کوئی دن متعین کر دیتے ہیں نا, تو ایسی صورت میں اسی دن روزہ رکھنا چاہیے. نہیں رکھیں گے تو یہ گناہ کی بات ہے, اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. لیکن اس کا کوئی کفارہ یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کریں اور کسی اور دن نظر کا یہ روزہ رکھ لیں. اس کا کوئی الگ سے کفارہ نہیں ہے کہ 60 روزے رکھیں گے یا کچھ, لیکن اس پر توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ اس طرح کے کسی کام سے بچنے کی کوشش کریں. مفتی صاحب, کیا 2 نوجوان بہن بھائی ایک بستر پر سو سکتے ہیں؟ اگر وہ ایسی بے غیرتی کریں تو ان کے لیے کیا گناہ ہے اور ان کو کیسے سمجھائیں؟ رہنمائی فرما دیں. یہ صاحب نے پوچھا, دیکھیں حدیث شریف میں تو فرمایا گیا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع, کہ جب بچے 7 سال کے ہوں, نماز کا حکم ہو, 2-10 سال کے ہو جائیں, نماز نہ پڑھیں تو مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو. تو 10 سال میں یہ حکم ہے, تو ایسی صورت میں بلکہ 7 سال میں یہ حکم ہے, اور اس سے پہلے سے کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو بستر بچوں کے الگ الگ رکھے جائیں. اس طرح ان کا ایک ساتھ بستر میں سونا شرعی بالکل ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے. والدین کی ذمہ داری ہے, نرمی سے مانتے ہیں نرمی سے مانیں, نرمی سے نہیں مانتے تو تھپڑ لگائیں, 2 کان کے نیچے ان کو سمجھائیں کہ بھائی تمیز سے رہو, زندگی گزارو. یہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کوئی جانور تو نہیں ہے, انسان ہے, مسلمان ہے, کوئی تہذیب, کوئی کلچر, کوئی ثقافت, کوئی شرافت, انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بعض باتیں زبان سے سمجھانے کی نہیں ہوتی, ان کو تھپڑ لگانا پڑتا ہے یا کچھ ان کی ٹھکائی کرنی پڑتی ہے کوئی, تب جا کے بات سمجھ میں آتی. مفتی صاحب, کیا صبح کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے پہلے سنتیں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیں, اگر آپ کو جماعت ملنے کا امکان ہے تو پھر سنتیں پڑھ لیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی سنتیں مسجد میں نہ پڑھی جائیں, آپ گھر میں پڑھ کر آئیں. اور اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں کسی ایسی جگہ جہاں مسجد کا حال ہے اس سے باہر کہیں صحن میں کھڑے ہو جائیں, کسی ستون کی آڑ لے کر. اسی جگہ جہاں نماز ہو رہی ہو کم از کم وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کسی دور کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اور سب سے بہتر یہ کہ گھر پہ سنتیں پڑھ کے مسجد آنا چاہیے. زین العابدین کراچی سے, مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرچون کی دکان ہے, جب ہمارے کو پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کے ریٹ بڑھنے والے ہیں تو ہم وہ چیز زیادہ خریدتے ہیں. جب چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ہم نئے ریٹ پر بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں, جائز تو ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو بیچیں, لیکن اگر آپ نے کم ریٹ پر اس کو خریدا ہے تو زیادہ بہتر یہ, آج کل لوگ ویسے ہی ٹینشن میں, پریشانی میں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو اگر آپ اس کو پرانے ریٹ پر بیچیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. صدقے کی نیت سے یہ کر لیں کہ بھائی اس میں چلیں ہم لوگوں کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, یا ہم اتنے پیسے کے بجائے اتنے پیسے کما رہے ہیں,
بہرحال بیچنا جائز ہے آپ کے لیے۔ علی اصغر لاہور سے، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے اور ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ پیٹ میں یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی کیا ہے، یہ معلوم کروانا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔